بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود سے آغاز کریں گے جی۔ مسئلہ نمبر 1040 میں گفتگو جاری تھی اور عبارت یہاں پہ پہنچی تھی کہ وَيُقَسَّمُ الْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ إِنْ كَانُوا أَوْلَادَ أَخٍ لِأُمٍّ وَإِنِ اخْتَلَفُوا بِالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ وَالْمَشْهُورُ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ رضوان اللہ تعالی علیہم كَوْنُ التَّقْسِيمِ بِالتَّفَاضُلِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ إِنْ كَانُوا أَوْلَادَ أَخٍ لِلْأَبَوَيْنِ أَوْ لِلْأَبِ وَلَكِنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ إِشْكَالٍ۔ یہاں پہ ہم نے یہ کہا تھا کہ اولاد اخوہ میں جو ہمارے پاس قانون سامنے آتا ہے وہ قانون یہ ہے کہ ان کا اپنا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ جس کی اولاد ہیں وہ مرحوم یا مرحومہ، اس کی کیا میراث بنتی تھی، تو جو میراث اس کی بنے گی مرحوم کی یا مرحومہ کی، وہی میراث اولاد کو دے دیں گے۔ اب اولاد کو دینے کے بعد یہ بحث آتی ہے کہ کیا وہ اولاد آپس میں برابر تقسیم کرے گی یا برابر تقسیم نہیں کرے گی۔ تو اگر ہم یہاں پہ قاعدہ کے مطابق چلیں تو قاعدہ میں کیا کہتا ہے کہ جو من الاب اور من الابوین والی اولاد ہوتی ہے تو وہاں پہ ان کے جو تقسیم کا قانون ہوتا ہے وہ بالتفاضل ہوتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین ہوتا ہے۔ اور اگر وہ اولاد کیا ہو ام والی ہو، من الام ہو، تو وہاں پہ تقسیم کیا ہوتی ہے، بالسویہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر سید ثانی کا یہ موقف ہے کہ اگر یہ اولاد ام ہے، من الام ہے، پھر تو واضح ہے کہ ان کی جو تقسیم ہے وہ برابر ہوگی، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اس میں کسی کو کوئی اشکال نہیں ہے۔ بحث کیا آتی ہے کہ اگر یہ اولاد اس بھائی یا بہن کی ہے جو کیا تھی، من الاب یا من الابوین تھی، تو قاعدہ کے مطابق تو کیا ہونا چاہیے، اور مشہور کے نظریہ بھی یہی ہے کہ یہاں پہ تقسیم میں آپ تفاضل رکھیں، لذکر مثل حظ الانثیین کریں۔ لیکن اس مشہور میں سید ثانی کہتے ہیں کہ اشکال ہے اس نظریے میں، لہذا چونکہ یہاں پہ اشکال ہے تو پھر ہمیں وہی مصالحت والے قانون کے اوپر جانا پڑے گا۔ یعنی فرض کریں کہ اگر ہمارے پاس دو بھائی ہیں اور دو بہنیں ہیں، اولاد کے اعتبار سے دیکھیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائیوں کو ڈبل ملے گا بہنوں سے، یعنی اگر دو بھائی اور دو بہنیں ہیں تو فریضہ ہمارا کتنا بنے گا، 6 کا بنے گا نا، اور 6 میں سے ہم کیا کہیں گے کہ 2 ایک بھائی کو، 2 دوسرے کو، اور ایک کیا ہے بہن کو کیا آپ دیں۔ اب یہاں پہ جو بھائی ایک اضافی لے رہا ہے نا، یہ بھائی بھی اضافی لے رہا ہے، یہ بھائی بھی اضافی لے رہا ہے، ممکن ہے کہ اس میں ان کا اضافی حصہ نہ بنتا ہو، بلکہ اس نے بھی جو آدھا حصہ ہے وہ بہن کو دینا ہو، اور اس نے بھی آدھا حصہ کیا ہے بہن کو دینا ہو، ان سب کا حصہ کیا ہے 1.5 ہو، 1.5 لاکھ سب کا کیا ہے حصہ، کیونکہ اس کی بالسویہ تقسیم کیا ہے، بالسویہ کہ سب کو کیا ہے 1/5 یوں ملے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بالسویہ قانون ہے نا کہ 6 کے آپ 4 حصے بنا دیں، تو چونکہ 2 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی بھائی ہے ہمارے پاس، یہ بھی بھائی ہے، 2 بھائی ہو گئے، یہ ایک بہن اور یہ کیا ہے دوسری بہن، تو بالسویہ تو یہ ہوگا کہ سب کو آپ کتنا دیں 1.5 دیں، اور تفاضل میں کیا آ رہا ہے کہ نہیں، وہ جو بہنوں کو 5 سے زیادہ دے رہے ہیں نا 0.5، وہ کس کو دے دیں، بھائیوں کو دے دیں۔ اب یہی جو 0.5 ہوگا نا 0.5، اس میں ہر بھائی کو کیا کرنی ہوگی، بہنوں کے ساتھ مصالحت کرنی ہوگی، یعنی بہن سے کیا کہیں گے کہ ٹھیک ہے ابھی ہمارا سب کا 1.5 ہم بنا لیتے ہیں برابر، لیکن بہنیں کیا کہیں گی کہ جو ہم آپ سے 5 اضافی لے رہی ہیں ہو سکتا ہے یہ ہمارا حصہ نہ ہو، یہ آپ کا حصہ ہو، اور یہ بھائی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ ہمارا حصہ نہ ہو بلکہ آپ کا حصہ ہو۔ وہ تو جب امام وقت ظہور فرمائیں گے تو وہ چیزیں واضح کر دیں گے، تو فی الحال تو کیا ہے کیلو قال ہو گیا، اشکال ہو گیا نا، لہٰذا یہ آپس میں کیا کریں گے، سلوک کریں گے، چاہے بھائی یہ کہے کہ ٹھیک ہے بہن کو کہ آپ لے لیں یا آدھا آدھا کر لیں، یا جس پہ ان کے کیا بنے آپس میں اتفاق بنے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا عبارت میں آ جائیں جی، وَيُقَسَّمُ الْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ، اور یہ جو اولاد اخوہ ہے ان کے درمیان مال تقسیم ہوگا بالسویہ برابر، کب،
ان کانوا اولاد اخن لام، کہ اگر یہ اخ لام کی کیا ہوئے اولاد ہوئے، ٹھیک ہے، اخ لام کی اگر اولاد ہوئے تو جیسے اخ لام کے افراد جتنے تھے برابر تقسیم ہوتا تھا، تو لہٰذا ان میں بھی کیا ہوگا، برابر تقسیم ہوگا۔ ہاں، مادری بہن بھائی کی اولاد، یعنی اخ لام کی کیا ہم یہاں پہ تعبیر ایک بطور اصطلاح کے ہے، اور کیا فقط کیا ہے بھائی مراد نہیں ہے، بہن بھی اس کے اندر ہو جائے گی، یعنی اخت لام کی اولاد لے لیں آپ، اخ لام کی لے لیں، تو جیسے اخوہ للام کے درمیان، اخوات للام کے درمیان، یا اخوہ و اخوات للام کے درمیان برابر تقسیم ہوتا تھا، ایسے ہی جو ان کی اولاد ہوگی وہ بھی کیا کرے گی، برابر تقسیم کرے گی۔ وَإِنِ اخْتَلَفُوا بِالذُّكُورَةِ وَالْأُنْثَىٰ، اگرچہ ان کا اختلاف کیا ہو، ذکورت اور انوثہ میں ہو۔ وَالْمَشْهُورُ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ رضوان اللہ تعالی علیہم کون التقسیم بالتفاضل للذکر مثل حظ الانثیین ان کانوا، فقہا کے درمیان مشہور کیا ہے کہ تقسیم آپ تفاضل کے ساتھ کریں گے، یعنی للذکر مثل حظ الانثیین کا قانون ہوگا کب، ان کانوا اولاد اخ للابوین او للاب، کہ اگر وہ اولاد کیا ہے ام کی نہ ہوئے، یعنی اس اخ کی اولاد نہ ہوئے کہ جو اخ للام ہے، بلکہ وہ اولاد کس کی ہوئے، اخ للابوین کی اولاد ہیں یا اخ للاب کی اولاد ہیں، تو اخ للاب اور اخ للابوین میں جیسے خود ان کے درمیان تفاضل کے ذریعے سے تقسیم ہوتا تھا، تو ان کی اولاد کے درمیان بھی کیا ہے، مشہور نظریہ کیا کہتا ہے کہ تفاضل کے ذریعے سے بھی تقسیم کریں گے۔ وَلَكِنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ إِشْكَالٍ، لیکن یہ جو مشہور کا نظریہ ہے نا، یہ اشکال سے خالی نہیں ہے۔ وَيُحْتَمَلُ، اور ایک احتمال کیا ہے کہ أَن تَكُونَ الْقِسْمَةُ بَيْنَهُمْ أَيْضًا بِالسَّوِيَّةِ، کہ حتیٰ کہ یہ جو اولاد ہے جو اخ للابوین کی ہے یا اخ للاب کی ہے، ان کے درمیان بھی تقسیم کیا ہوگی، بالسویہ ہوگی، برابر ہوگی۔ وَالْأَحْوَةُ لُزُومًا هُوَ الرُّجُوعُ إِلَى الصُّلْحِ، لہٰذا یہاں پہ احتیاط لازم کیا لگے گی کہ وہ آپس میں کیا کریں، مصالحت کریں اور صلح کے اوپر کیا ہے، عمل کریں، حق تک کی بات کرنا چھوڑ دیں کہ میرا حق اور تیرا حق، اور حق میرا حق تیرا حق کیونکہ پتہ نہیں چل رہا، تو لہٰذا وہ آپس میں کیا کریں، مصالحت کے اوپر قانون کریں۔ اور مصالحت کا ہم نے طریقہ یہ بتایا کہ جو بالسویہ سے بڑھ کے ہوگا، بہن کے پاس ہے یا جو بھائی کے پاس جو ڈبل والا آ رہا ہے، اس حصے میں وہ کیا کرے گا، مصالحت کرے گا۔ مصالحت نہیں ہوتی، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ قاضی فیصلہ کرتا ہے ان کے درمیان، ہم نہیں، فقی کوئی بھی فقی جامع شرع، یعنی ہمارے ہاں قاضی کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ فقی جامع شرع ہے، مرجع ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، باب قضاوت میں فقط وہ فقی ہو، یہ بھی کافی ہے۔ تو اسی سے وہ ظاہر ہوتا ہے نا کہ نظام عدلیہ فقہا کے ہاتھ میں دینا کتنا ضروری ہے۔ اس طرح کے نزاع ہوں گے تو نزاع تو عدالتوں کے ذریعے سے حل ہوتے ہیں، پھر عدالت فقی کے پاس ہونی چاہیے، اور اسی سے وہ نظریہ آتا ہے کہ پھر حکومت ایسی ہو کہ یا تو خود فقہا کی حکومت ہو، فقی کی حکومت ہو، یا اگر فقی کی نہ ہو تو کم از کم ایسی ہو کہ جو عدلیہ کے نظام کس کے ہاتھ میں رکھے، فقہا کے ہاتھ میں رکھے یہ نظام۔ تو ویسے تو ان کو شرعی ذمہ داری بتائیں گے نا، بھئی آپ کی شرعی ذمہ داری کیا بنتی ہے، آپ اس میں سلوک کرنا ہے، یہ ان کی شرعی ذمہ داری، آپ وہ شرعی ذمہ داری پہ عمل نہیں کر رہے، دونوں پارٹی عمل کرنے کو تیار نہیں ہے، لڑائی جھگڑے کی بات ہے، پھر تو ظاہری بات ہے قاضی فیصلہ کرے گا، قاضی انہیں آدھا آدھا کر کے دے دے گا، اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، مسئلہ نمبر 1041 میں آ جائیں۔ اذا خلف المیت اولاد اخ لام و اولاد اخ للابوین او للاب، ٹھیک ہے، ایک اور مسئلے کی تطبیق یہاں پہ لے کر آ رہے ہیں کہ میت نے جو ہے وہ اولاد اخ بھی ہے اور اولاد اخ للابوین بھی ہے، یعنی یہ مخلوط کی مثال ہے ہمارے پاس۔ ہاں جی، کیسے ہے جی، ایک مثال دیں۔ اولاد اخ لام ہے، اولاد اخ للاب ہے، للاب یا للابوین دونوں کا ایک ہی حکم رہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہم کیا کہیں گے کہ اصل میں اولاد کا تو کوئی حصہ نہیں ہونا نا، حصہ کس کا ہونا ہے، اخ لام کا ہونا ہے اور اخ للاب کا ہونا ہے، تو اس اعتبار سے تقسیم ہونا چاہیے، یعنی گویا کہ ایک بندہ فوت ہوا اور اس کا کیا ہے، اخ لام تھا اور اخ للاب تھا، ان کو تو میراث آپس سے ملتی ہے نا، کوئی ممانعت تو نہیں ہوتی۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ اخ لام اگر ایک ہے اس کو کیا ملتا ہے، 1/6 ملتا ہے، اور باقی کس کو مل جاتا ہے، اور اگر یہ ایک نہ ہو، متعدد ہوں تو 1/3 ملتا ہے، اور باقی قرابت ہم کن کو مل جاتا ہے، ان کو مل جاتا ہے۔
ادھر 1/3 متصور نہیں ہوگا. میں اس اولاد کی اس میں بات کروں گا. کیوں؟ یہ اولاد چاہے کثرت کے ساتھ کیوں نہ ہو لیکن ہے تو ایک ہی شریک ہے نا. بھائی ایک ہی ہے, بہن ایک ہی ہے. ہاں ہاں دیکھیں اس کو آپ یوں بنا لیتے ہیں. کثرت کی مثال یہاں پہ کیسے آئے گی؟ والدین ہم نے کثیر بنانے ہیں نا, والدین. یعنی ہم یوں بناتے ہیں کہ اولاد عقل امن میں کیا ہے, کیونکہ عقل امن تعبیر ہے نا. ہاں اس کی تعبیر کو کیسے کریں گے؟ یعنی اولاد اخوین للام ہے, دو بھائیوں کی کیا اولاد ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کا کیا جائے گا؟ 1/3 جائے گا. ان تعدد آپ اس اعتبار سے فرض کریں گے. ویسے عقل الام کا تو واحد کا صیغہ ہے نا, مفرد کا صیغہ ہے, لیکن ہم فقہی اصطلاح میں تو کیا کہتے ہیں, اس کے اندر سارے آ سکتے ہیں نا, واحد جمع. تو تعدد کا کیا مطلب ہوگا؟ یعنی اوپر سے مرحوم کو زیادہ بنا لیں کہ مرحومین زیادہ تھے اور ان کی اولاد ہے, ہر مرحوم کی کیا اولاد ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایک بندہ فوت ہوا تو اس کا ایک بھائی ایک بہن تھی, دونوں بھائی بہن کیا ماں کی طرف سے تھی, بہن کی اولاد بھی تھی اور بھائی کی کیا اولاد بھی ہے. تو یہ تعدد میں چلے گا یہ قانون. تو وہاں پہ پھر قانون کیا لگے گا؟ 1/3 والا. ہاں کیا چیز؟ بھائی کی اولاد کو الگ الگ دے دیں اور بہن کی اولاد کو الگ الگ دے دیں. ہاں تو وہ تقسیم کر کے دیں گے نا تعدد میں. پہلے ہم تعدد میں کیسے کہیں گے ہم؟ یعنی ہم تعدد کر لیتے ہیں, اولاد عقل امن ہے اور ادھر سے اولاد بنائیں اخت لامن, اور ادھر سے کیا ہے اولاد عقل الاب. ٹھیک ہے, اب ان کو کتنا ملنا تھا؟ 1/3, اور 1/3 میں برابر تقسیم ہونا تھا نا. 1/3 ان کا ہو گیا اور 2/3 ان کا ہو گیا. تو مال کے سے کتنے بنائے ہم نے؟ 3 بنائے. یہ جو 3 میں سے ایک آ رہا ہے ان کا, یہ ایک کیا ہونا ہے؟ برابر تقسیم ہونا ہے نا. تو ایک برابر تقسیم ہونا ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ 1/3 کا بھی, ایک کا بھی نصف اگر کرتے ہیں, ہاں اس کا نام کیا ہوگا؟ 1/3 کا ثلث ہے. اس ایک کا بھی اگر نصف کرتے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ سدس کہیں گے. کیوں؟ سدس کیا ہوتا ہے؟ نصف الثلث. نصف الثلث کیا ہوتا ہے؟ سدس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں یہ قانون ہمارے سامنے دیکھیں عبارت میں کیا ہے. اذا خلف المیت اولاد اخ لام. اخ لام کو یہاں پہ بظاہر ابھی تفصیل نہیں دی کہ متعدد ہیں یا ایک ہے. اخ لام یعنی ظاہر ہے اگر عبارت کریں تو ایک ہی بھائی ہے. یعنی اخ لام مادری ایک بھائی تھا اس کی اولاد ہے, وہ اولاد اخ للابوین او للاب, اور ایک بھائی کیا تھا؟ سگا تھا یا کیا تھا؟ اب سوتیلا تھا, اس کی اولاد ہے. کان لاولاد الاخ للام السدس. تو اولاد اخ جو ام کی طرف سے ہے اس کو کیا ملے گا؟ سدس ملے گا, 1/6 ملے گا. ٹھیک ہے, وَإِن كَسَرُوا کا کیا مطلب ہے؟ ہاں اولاد اگرچہ زیادہ بھی ہو جائے تب بھی 1/6 ملے گا. کیوں؟ کیونکہ اولاد کے زیادہ ہونے سے ان کا جو والد ہے نا یا والدہ وہ تو زیادہ نہیں ہو جائیں گے نا, وہ تو ایک ہی رہے گا. جب وہ ایک ہے تو اس کا حصہ کیا آ رہا ہے؟ 1/6 آ رہا ہے, تو وہ حصہ کیا ان میں چلتا جائے گا. ٹھیک ہے, وَلِأَوْلَادِ الْأَخِ لِلْأَبَوَيْنِ أَوْ لِلْأَبِ الْبَاقِي, اور جو باقی بچے کا وہ سارے کے سارے کس کو مل جائے گا؟ جو اخ للابوین یا اخ للاب کی کیا اولاد ہے, یعنی سگے بھائی کی جو اولاد ہے یا جو ہے وہ ستیلے بھائی کی اولاد ہے. وہ ان خلو اگرچہ وہ تھوڑی کیوں نہ ہو. نہیں 1/3 کو انہوں نے چھیڑ ہی نہیں ہے نا مسئلے میں. ہاں اس مسئلے میں نہیں چھیڑا انہوں نے. ٹھیک ہے, یہ ہٹ کے ایک الگ چیز ہو جائے گی. اگر وین کا سروق سے تعبیر کیا لیں کہ ان کے یعنی والدین زیادہ ہوں, یعنی اولاد کے والدین زیادہ ہوں, کیا مطلب کہ بہت سارے بھائیوں کی اولاد ہو, یوں آپ بنا ہر ایک کی اولاد نہیں. 1/3 پھر ملے گا نا زیادہ ہوں 1/3 کو, لیکن آپ تقسیم کریں گے اگر 2 ہیں تو پھر تو چلے سدس مل جائے گا. کیسے دیکھیں ایک ہم اس کو کر لیتے ہیں نا. کثرت والا مسئلہ انہوں نے نہیں چھیڑا. کثرت والا کس کا کہ مرحوم بھائی جو ہے وہ زیادہ تھے, انہوں نے ایک ہی بنایا, بس ایک بھائی ادھر تھا لامن اور ایک کیا ابن تھا, بس یہ بنایا, صاف کام کیا. ابھی آپ جا رہے ہیں اس میں کثرت والے میں,
اس کے حساب پہ ایسے ہی ہوگا جیسے ہم نے کیے. اگر پیچھے باپ 3 ہیں ان کے 8 بچے ہیں, بچے 2 ہر 2 بچوں کو باپ والا حصہ ملنا ہے نا. جی جی ایسے ہی. ایسے تو نہیں ہے کہ 3 کام ایک ہی حصہ بنائیں گے. نہیں وہی باپ والا حصہ ان کے, وہی والدین کو سارا نظام کریں گے. جتنے نہیں اگر دیکھیں ابھی تو ہم نے یہاں پہ 2 بنائے ہیں نا, جب آپ نے 2 بنائے تو نصف ثلث کر کے یہاں پہ 1/6 ٹھیک ہو جائے گا. اگر 3 بنائیں گے پھر اور زیادہ کام خراب ہو جائے گا, پھر تو ایک کے اور مزید حصے ہو جائیں گے. ہر کسی کا اپنا 1/6 ہے نا, اگر 2 بھائی 3 ہے ہر کسی کا اپنا الگ الگ ہے. نہیں 1/6 ہر ایک کا تو نہیں ہے. ایک مثال لکھ دیتے ہیں, مثال لکھتے ہیں. اگر تین مادری بھائی 3 مادری مرحوم بھائی کریں, تینوں کی اولاد کریں, ٹھیک ہے. آخ مادری یہ قانون ہو جائے گی. اس کی کیا ہے, اولاد ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے. ایک دوسرا آخ مادری تھا, اس کی بھی کیا ہے, اولاد ہے. آخ امن ساری کہہ رہے ہیں. ایک تیسرا تھا آخ امن, اس کی بھی کیا ہے, اولاد ہے. اب بھائی تو ہے نہیں, کھڑی ہے اولاد, ہر اولاد ایک اور بھی بنائے نا ساتھ, آخ للاب کا بنا دیں. کیا ہوگا, وہ نہ دا کے رد نہ ہو ان کی طرف. اب یہ جو اولاد کھڑی اس کے ہے, یہ 2 بندے ہیں, یہ بھی 2 بندے ہیں, یہ بھی 2 بندے کھڑے ہیں. اب یہ جو 2 بندے ہیں ان کو کتنا حصہ ملے گا؟ ان کو اوپر اپنے باپ والا ملے گا. باپ والا 1/6. باپ والا 1/6 تو نہیں ہے, 1/3 بھی نہیں. کتنا ملے گا نا, یہی ہے نا, ان کو بھی اپنی اولاد میں ملے گا, ان کو ان کا ان سب کا حصہ آپ نکالیں گے نا, سب کا حصہ. ہاں وہی ہے نا, آپ ان کا حصہ دیکھیں نا, آخ ام آخ ان آپس میں ان کا کتنا حصہ بنتا ہے, ان کا حصہ کتنا بنتا ہے بتائیں. 1/3 ہر ایک ہے. ہاں ایک بندہ بولے, ایک بندہ بولے 1/6 کیوں دے دیں بھائی, 3 ہے نا, 3 میں متعدد ہو گئی. مفرد کیوں شمار ہو رہے ہیں, متعدد ہیں. متعدد نہیں ہے نا, متعدد نہیں ہے, متعدد تو یہ کھڑے ہیں, یہ بھی متعدد ہے نا, ٹھیک ہے. نہیں دوبارہ اگر ایک ہو تو اس کو 1/6 ہے, اگر تعدد ہو تو اس کے لیے 1/3. 1/3 ایک کو نکالیں گے وہ تینوں میں تقسیم کریں گے. گے. وہ آگے 2 بچے ہیں اور پھر ان کے حصے ان کیسا ہو جائے گا, احسن تو ایسے ہی, ٹھیک ہے. دیکھیں میں ایک بار کر دیتا ہوں, پھر آپ دیکھیں اشکال کر. دیکھیں یہ جب ہمارے پاس 3 آگے نا, ہم نے کیا کہا کہ جو اولاد ہوتی ہے نا, اولاد ان کے کیا قانون ہے, ٹھیک ہے. یہ قانون کیا تھا, یارث نصیبہ من یتقرب بہ, یہ قانون تھا نا, یارث نصیبہ من, یہ آتا ہے نا, یتقرب بہ, یہ قانون ہے نا. اب ہم نے کیا نکالنا ہے, حصہ کس کا نکالنا ہے, ہم نے نصیب کس کا نکالنا ہے, من یتقرب کا حصہ نکالنا ہے. من یتقرب کے والدین ہیں. اب ہم یوں مثال بنائیں کہ ان کو فی الحال ہم مائنس کریں, ہم کہیں کہ ہم آپ کے والدین وغیرہ جو ہیں ان کا حساب کر لیتے ہیں, ان کا جو حصہ بنتا ہوا وہ ہم آپ کو لا کے دے دیں گے. اب ہم نے کیا کہ میت فوت ہوا, اس کے 4 بھائی تھے, 1 2 3 4 بھائی تھے. 4 میں سے جو 3 تھے وہ والے تھے, اور ایک کیا تھا, اب والا تھا. اب جو 3 والے ہیں ان کا کتنا حصہ بنتا ہے, 1/3 بنتا ہے, ٹھیک ہے. 1/3 جو ان کے درمیان بنے گا وہ کیسے ہوگا تقسیم, برابر تقسیم ہوگا نا, ٹھیک ہے. 1/3 کیا ہوگا, بالسویہ ہوگا, ٹھیک ہے. ہمارے پاس یعنی فرض کریں کہ 6 لاکھ ہے, ٹھیک ہے. 6 لاکھ میں سے آپ 2 لے کر جا رہے ہیں, کچھ زیادہ بنائیں نا تاکہ برابر ہو جائے. 9 لاکھ آپ بنا لیں, ٹھیک ہے. ہاں 9 لاکھ بنا لیں. 9 لاکھ میں سے 3 لاکھ لے کر آ جائیں, ادھر آ کے 3 لاکھ لے کر, تو 1 لاکھ جو ہے وہ سب کو مل جائے گا نا, ٹھیک ہے. یہی جو 1 لاکھ ہے نا, ہم اولاد کو دے دیں گے. اولاد کو کہیں گے دیکھو بھی 1 لاکھ, ہم کہیں گے کہ آپ آپس میں 1 لاکھ تقسیم کرو, ٹھیک ہے. یہی اولاد الولاد میں ایک قاعدہ فٹ کر سکتے ہیں, کون سا, اولاد الولاد کی جب تقسیم ہوئی, ہاں وہاں پر بھی تھا, بالکل وہاں پہ بھی تھا. اصل مرحومین کو دیکھا جاتا تھا وہاں پر. 2 پوتے ہیں, 4 نواسے ہیں, اوپر ان کے والدین کو آپ دیکھیں گے, وہاں پر بھی یہ قانون تھا, یارث نصیبہ من یتقرب بہ. اگرچہ وہاں پہ ہم نے زیادہ دقیق تطبیق نہیں کی اس کی, لیکن قانون کیا یہی بنتا ہے وہاں پر بھی,
ٹھیک ہے، یعنی اس قاعدے کی تطبیق اہم ہے. واضح انشر. یعنی اس کا طریقہ وہی ہے کہ جس طرح آپ سب کہہ رہے ہیں کہ اولاد کو ایک دفعہ آپ کیا کر لیں، کل عدم شمار کر لیں. آپ کہیں کہ اولاد کو فی الحال ہم نہیں دیکھتے، ہم کون سا حصہ نکالتے ہیں، نصیب من یتقرب بھی ہم نکال دیتے ہیں. تو جو حصہ وہاں پہ آپ فل تقسیم کر دیں گے مکمل طور پہ، یعنی جو مرحوم ہیں ان کو زندہ تصور کر کے ان کے سارے حصے بنا لیں گے. سارے حصے بنانے کے بعد آپ ان کو مرحوم فرض کریں گے، پھر وہی اسے اٹھا کے کیا ہے ان کی اولاد کو دے دیں گے. پھر اولاد میں کیا قانون ہے کہ جو ام والی اولاد ہے یہ تو کیا کرے گی، بالسویہ تقسیم کرے گی. جو اب والی ہے یہاں پہ کیا آ جائے گا، یہاں پہ تفاضل جو ہوگا اس میں کیا کریں گے، احتیاط کریں گے. ٹھیک ہے، واضح. اگرچہ یہاں پہ زیادہ تطبیقات انہوں نے نہیں چھیڑیں. یہ ادھر سے ڈاؤن ہو رہا ہاں زیادہ تطبیقات لکھی نہیں ہے نا. اولاد میں بس یہ قانون دیکھ کر زیادہ مثالیں نہیں دیں. زیادہ مثالیں دے کر کتاب المیراث کو مزید لمبا لے کر جا سکتے تھے لیکن نہیں لے کر. اچھا یہی تو ہے نا کہ اہل بیت میں کیا فرمایا کہ ہم اصول دیں گے، آپ کیا ہے فروع نکالیں گے. تو اس سے صاحب کا ایک اصول دیا اہل بیت علیہ السلام نے، اس کے اوپر کئی جلدیں فقہا نے لکھتی. تو آپ میراث کی حدیث اور آیات کبھی لے کر ہیں تو 5-6 حدیثیں ہوں گی، ایک آیت ہوگی، اس سے جب آگے صورتیں نکلیں گی تو کتنی لمبی بن جائے گی کتاب. اچھا 1041 ہو گیا. ابھی 1042 میں آ جائیں، آخری مسئلہ. اذا لم یکن للمیت اخوۃ ولا اولاد اخوۃ صلبیون، میت کے بھائی بھی نہیں ہیں اور اولاد اخوہ جو اس کے صلبی تھے ان کی کیا اولاد بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں یعنی بھتیجے اور بانجے بھی نہیں ہیں اور اپنے کیا ہے بھائی بھی نہیں ہیں، بھائی بہنیں بھی نہیں ہیں. صلبی جو بھائی بہن، یعنی رضائی کی بات تو نہیں ہوتی نا، رضائی تو میراث نہیں بات ہے. ٹھیک ہے، صلب سے ہوں. صلب میں کیا ہوتا ہے، یا ماں کی طرف سے ہوں یا باپ کی طرف سے یا ماں باپ دونوں طرف سے، یعنی صلبی کی تینوں قسمیں نہیں ہیں یہاں پہ. تو کان المیراث لاولاد اولاد الاخوۃ، اب میراث کس کی ہو جائے گی، اولاد الاخوہ کی اولاد کی طرف کیا میراث چلی جائے گی. ہاں بھتیجوں کی جو اولاد ہے، بانجیوں کی جو اولاد ہے وہاں پہ چلی جائے گی. والاعلی طبقۃ منہم وان کان من الاب، اور ان میں سے جو اعلیٰ طبقہ ہوگا چاہے وہ اب کی طرف سے کیوں نہ ہو، یمنع ارث طبقۃ نازلہ، وہ طبقہ نازلہ کے میراث سے مانع بن جائے گا. وان کانت من الابوین، اگرچہ طبقہ نازلہ کیا ہو ابوین سے کیوں نہ ہو. یعنی جو سگے بھائی کی اولاد ہے اس کو میراث نہیں ملے گی اور جو ستیلے بھائی کی اولاد ہے اس کو میراث مل جائے گی، ہاں اگر وہ طبقے میں اوپر ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ سگے بھائی کی اولاد کی اولاد کی اولاد تھی، یوں آپ کہہ دیں تیسرے طبقے میں، اور ادھر ستیلے بھائی کی کیا ہے اولاد کی اولاد ہے بس. تو آپ سارے کے سارے کیا ستیلہ بھائی لے جائے گا. بالکل ایسے ہی کہ جیسے آپ نے فرض کیا تھا کہ ایک بندہ فوت ہوا، اس کا ایک ستیلہ بھائی ہے اور باقی کیا ہے سگے بھائی کی اس کے پاس کیا اولاد ہے، تو وہاں پہ آپ کہتے ہیں ستیلے بھائی کی ساری دے دیں گے کیونکہ وہ کیا مان رہا ہے، اقرب مان رہے. اور یہاں پہ ایک قانون مزاحمت بنایا تھا کہ اگر ساتھ پہ دادا اور نانا وغیرہ سپورٹ کریں اولاد کو، ابن اولاد کو، تو وہ پھر دادا اور نانا کے ساتھ مل کر ان کے حصے میں جا کے کیا ہو جائے گا، شریک ہو جائے گا. ان کے حصے پہ اثر نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، جو اولاد کو کیا نام ہے اخوہ کو ڈائریکٹ مل رہا ہے ان کے حصے پہ اثر نہیں پڑے گا. جو اعلیٰ طبقہ ہے یعنی اعلیٰ طبقے کے حصے پہ اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. جو نازلہ طبقہ ہے وہ فقط دادا اجداد کے ساتھ مل کے انہی کے حصے میں کیا ہو جائے گا، شریک ہو جائے گا. جیسے کہ وہاں پہ ہم کیا کہتے تھے، جو اجداد اعلیٰ والے تھے، اعلیٰ والے کس کے ساتھ مل کے لے لیتے تھے، ادنا کے ساتھ ساتھ اخوہ کے ساتھ مل کے اخوہ والے حصے میں شریک ہو جاتے تھے. مقاسمہ دونوں طرف سے مقاسمہ ہے نا، مقاسمہ باب مفعلہ کے سیغے کہ جیسے یعنی اجداد جو ہے وہ بھائیوں کے حصے کو تقسیم کرتے ہیں، ایسے جو ہے وہ بھائیوں کی اولاد بھی کیا کرتی ہے، جد کے حصے کو تقسیم کر دیتی ہے اور ان کے حصے کو تھوڑا کر دیتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں تک کیا ہوتی ہے بات ہماری طبقہ ثانی کی مکمل ہوتی ہے. ابھی یہاں پہ کیا آتا ہے بحث آخر پہ کہ خلاصہ آپ جو ہے وہ اس کا تیار کریں گے تو کون کون سی کیا نکات یہاں پہ لکھے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو خلاصے میں سب سے پہلے تو آپ کیا کہتے ہیں، طبقہ ثانیہ کا آپ تعارف لکھیں گے کہ طبقہ ثانیہ کی 2 صنفیں ہیں، ایک اخوہ دوسرے کیا اجداد. یہ پہلا نقطہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دوسرا نقطہ خلاصے میں کیا آئے گا،
کہ طبقہ ثانیہ کو تب میراث ملتی ہے کہ جب طبقہ اولیٰ میں سے کوئی بھی نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ دوسرا نقطہ آ جائے گا. یہ کلی قواعد ہیں. ٹھیک ہے, تیسرے طبقے میں پھر آپ کیا, تیسرے خلاصے کے حصے میں آپ کیا کریں گے, اس کے حصے کر دیں گے نا الگ الگ. یعنی اخوہ اگر الگ ہوں تو ان کی کیا میراث ہوتی ہے, اجداد اگر الگ ہوں تو ان کی کیا میراث ہوتی ہے, اور اگر یہ مخلوط ہیں آپس میں تو ان کی کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ اخوہ کو آپ الگ کریں گے تو پھر ان کی پھر آگے آپ کتنی کیٹیگری بنا لیں گے, 3 کیٹیگری بنا لیں گے. کہ اخوہ جو ہے وہ ابوین والے ہیں, اب والے ہیں, ام والے ہیں. تو یہاں پہ آپ ایک قانون دے دیں گے کہ اگر ابوین ہوں تو وہ کس کے لیے معنی بن جاتے ہیں, اب کے لیے معنی بن جاتے ہیں. کہ من الابوین والے اگر ان سگے آگے تو سگے سوتیلے کے ساتھ ہمیشہ کیا لڑائی کریں گے, سگے کے ہوتے ہوئے سوتیلے کو نہیں ملے گی. یہ قانون وہاں پہ دے دیں گے. ہاں وہی یہ قانون, یہ اس کی آپ وضاحت لکھ لیں کہ ابوین والے اب کے لیے معنی بنیں گے, ام کے لیے معنی نہیں بنیں گے. لہذا ابوین اور ام والے میراث پائیں گے, اسی طریقے سے اب اور ام والے بھی میراث پائیں گے, لیکن ابوین اور اب والے کبھی نہیں پا سکیں گے. اس میں سے آپ کو کیا نکالنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی, اگر تینوں کیٹیگری ہوں آپ کے پاس, ابوین بھی ہوں, اب بھی ہو اور ام بھی ہو, تو آپ کس کو نکالیں گے, یا اب والے کو نکال دیں گے. آپ کہیں گے اب الابوین اور جو من الام ہے ان کو کیا آپ میراث دے دیں. ٹھیک ہے, تو یہ یعنی اس طرح کا تیسرا قانون یہاں پہ آ جائے گا. ہاں اس کے بعد جو ہے نا آپ ان کے حصے جو ہے وہ نکالیں گے کہ اصل ان کے فروض کیا بنتے ہیں اور رد کس کے اوپر ہوتا ہے اور قرابتاً کیا ہے. ٹھیک ہے, فروض اور ردن اور قرابتاً. تو فروض میں ہمارے پاس کیا سسٹم آ رہا ہے کہ جو اب اور ابوین والے ہیں نا, من الاب اور من الابوین, ان کا قانون کیا ہے, وہی اولاد والا ہے. کہ اگر ان کے درمیان ذکر ہیں یا ذکر اور انثى مخلوط ہیں تو سب کا قرابتاً ہوتا ہے. اور اگر فقط کیا ہیں جی اناث ہیں, فقط کیا ہیں مؤنث ہیں, تو پھر ان کا کیا ہوتا ہے, فرض ہوتا ہے. وہ فرض کیسے ہوتا ہے, اگر متعدد ہوں تو کتنے, 2/3 ہے, اور اگر ایک ہو تو نصف ہے نا, نصف ہے, 1/2 اور 2/3 کا آ جائے گا. اور پھر آپ یہاں پہ کیا قانون دیں گے کہ رد بھی انہی کے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے, یرد علی المتقرب من الاب او من الابوین, اب یا ابوین کی طرف سے جو بھی ہوگا اسی کے اوپر کیا ہوتا ہے, رد ہوتا ہے. کیونکہ ابوین اور اب والے دونوں اکٹھے نہیں ہوں گے تو دونوں کے اوپر رد کی بات نہیں آئے گی, ایک ہی ہوگا ان میں سے, یا من الاب والا ہوگا یا من الابوین والا ہوگا. تو رد جو بھی اب یا ابوین والا ہوگا اسی کے اوپر کیا ہوگا, رد ہوگا جو بچے کا. ہاں نقص بھی انہی کے اوپر آئے گا, سمجھو. ٹھیک ہے, اور پھر آپ یہ بائیوں کی 2 قسمیں ہوگی, یعنی اخوہ من الاب اور من الابوین کے حصے ہوگے. تو پھر اخوہ من الام کی طرف آپ آ جائیں گے. وہاں پہ آپ کیا کہیں گے کہ چاہے یہ ذکر ہوں یا انثیٰ ہوں, سب کا کیا حصہ موجود ہے, فرض کیا سب کا موجود ہے. اس فرض میں آپ کیا کہیں گے, ہاں تعدد میں 1/3 ہے اور وحدت میں کیا ہے جی 1/2 ہے, 1/6 ہے. ٹھیک ہے, 1/3 اور 1/6 ہو جائے گا. اور ان کے اوپر کیا ہے, رد نہیں ہوتا, اور ان کے حصہ نقص بھی کیا ان کے اوپر نہیں آتا. ٹھیک ہے, اور ہاں یہ اگلا قانون آپ لکھیں گے, چوتھا جو قانون ہے کہ من الاب اور من الابوین کی جو درمیان تقسیم ہوتی ہے وہ بالتفاضل ہوتی ہے, مگر ان کی اولاد کے درمیان تقسیم کیسے ہوتی ہے, احتیاط والی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ احتیاط کا ہم ساتھ ڈال. اچھا آگے خلاصہ چلیں. ٹھیک ہے کہ جو ام والی اولاد ہوتی ہے ان کے درمیان اور خود ان کے آپس میں کیا ہوتی ہے, بالسویہ کیا تقسیم ہوتی ہے. اب اجداد کی طرف آ جائیں تو اجداد میں آپ کو ایک ہی قانون دینا ہے کہ جو من الاب ہوتے ہیں ان کا 1/2/3, 1/3 ہے, ان کا 2/3 ہوتا ہے, اور جو من الام ہوتے ہیں ان کا 1/3 ہوتا ہے. تو جو من الام کا 1/3 ہے وہ آپس میں کیا کرتے ہیں, برابر تقسیم کرتے ہیں. اور یہ تعدد بھی ہو سکتا ہے ان میں, لیکن تعدد کیا ہوگا, نانی اور نانا تو کیا رہیں گے, 2 ہی رہیں گے نا. تعدد کیا ہوگا, اعلیٰ میں ہوگا, یعنی اگر نانی نانا کا طبقہ نہ ہو اور اعلیٰ والا طبقہ لے کر آئیں تو وہ 4 کیا ہو جائیں گے, پھر واپس میں کیا کریں گے, برابر ہی تقسیم کریں گے. ٹھیک ہے, اور جو من الاب ہوتے ہیں یعنی دادا اور دادی ہوتے ہیں ان کی طرح تقسیم کیا رہتی ہے, برابر رہتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ مخلوط میں آ جائیں گے کہ ادھر سے اخوہ بھی ہوں اور اجداد بھی ہوں, یہ آپس میں کیا ہوں گے, مخلوط ہو جائیں گے. ہاں یہ ماننے کا قانون یہی ہوگا کہ دادا اور نانا اگر فرض کریں کہ ایک بھی نانی ہوئی نا, نانی ہے اور باقی ہے وہ کیا ہوئی,
पढ़ नानी है तो उसी माने बनेगा, या नानी है उधर से क्या है पढ़ दादा है तो नानी भी क्या उससे माने बन, यानी एक ही सिंफ है। एक ही सिंफ वाले क्या बनेंगे, माने बनेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे कानून मुज़ाहमत की आप खुलासे में वजाहत लिखेंगे कि कानून मुज़ाहमत का क्या मतलब है, वो किस सूरत में लिखेंगे, मखलूत वाली सूरत में। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या रहेगी, तरतीब रहेगी। मखलूत वाले में मसलन अहम नुक्ता क्या आएगा आपका, ये कानून मुकासमा और कानून मुज़ाहमत की आप क्या रखेंगे, खुलासा वजाहत करेंगे। तो इंशाल्लाह ये मैं खुलासा जो लिखा है, तरतीब दिया हुआ है, ये भी मैं भेज दूंगा ग्रुप के अंदर, और एक आयत और एक या दो आयतें हैं इसकी, और 4-5 रवायात हैं, वो भेजेंगे। तो 1-2 दिन फिर हम आयात और रवायात के ऊपर क्या तत्वीक करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि खुदा आप सबको और मुझे मुवफ़्फ़क़ और मुय्यद फरमाए इंशाअल्लाह।